سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب جو سمود فولیٹیلا کے ساتھ تھے، اسرائیل نے پکڑ لیا تھا، واپس پہنچ گئے اور آ کے انہوں نے بتایا کہ جناب میں نے تو جماعت اسلامی سے دے چکا ہوں استعفیٰ. جماعت اسلامی سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور آج ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ ٹی ایل پی کے لیے آواز بھی انہوں نے اٹھائی ہے. سر کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے تو جماعت اسلامی کو خیر بات کہہ دیا اور اب وہ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو آواز اٹھانا چاہتا ہوں علی وزیر کے لیے بھی، پشین کے لیے، منظور پشتین کے لیے بھی، ماہرنگ کے لیے بھی، فلاں کے لیے بھی، فلاں کے لیے بھی. سر اچانک سے کیا ہوا ہے ان کو؟ اچانک سے قد بہت بڑا ہو گیا ان کا. وہ ایکچولی ان کا قد اتنا بڑا تھا نہیں. جماعت اسلامی میں ایک رہنما تھے، سینیٹر تھے، اچھے ریپوٹیشن تھی، لیکن ان کا مستقبل قریب میں کوئی بڑا یہ نہیں تھا کہ جماعت اسلامی کے وہ ناظم بن جائیں گے یا وہ بن جائیں گے یا امیر بن جائیں گے، اس قسم کی کوئی تھا نہیں. اب یہ جو وہ اسرائیل کا دورہ کر کے آئے تو ادھر کی گرم ہوا ان کو لگ گئی اور ان کو لگا کہ شاید میں بہت بڑا کوئی لیڈر بن گیا ہوں. اور کچھ لوگوں نے بھی ان کے قریب کے کان بھرے ہوں گے کہ جی جماعت اسلامی نے کراچی میں اتنا بڑا جلسہ کیا، آپ کا نام ہی لینا بھول گئے، آپ کو کوئی وہ لفٹ ہی نہیں کرائی اور یہ ہے وہ ہے. کچھ ان لوگوں نے بھی کیے، کچھ انہوں نے بھی کہا. تو انہوں نے سوچا کہ یار اس جماعت میں تو میرا گزارا ہے نہیں، میں اگلے 10 سال میں بھی ادھر ہی رہوں گا جہاں ہوں، تو کیوں نہیں یہ کوئی بڑی چھلانگ لگاؤں. تو انہوں نے جماعت اسلامی سے ریزائن کیا ہے اور اب انہوں نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ میں عافیہ صدیقی کا بھی مسئلہ اٹھاؤں گا اور میں یہ بھی کروں گا. فلسطین کا مسئلہ جب ختم ہونے جا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کر کے، تب وہ فلسطین کا مسئلہ بھی اب اٹھا رہے ہیں. اور اچھا ان کے ساتھ لیکن وہاں اسرائیل کی جیل میں یہ کہتے ہیں جب پکڑ کے لے گئے ان کو قید میں بہت برا ہوا، کہتے ہیں تشدد تو ہوا ساتھ میں کتے تک چھوڑے گئے ان کے. وہ جو بھی کہیں، کوئی اور تو تھا نہیں جو تصدیق کرے یا نہیں کرے. باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے، لیکن تشدد تو سبھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ان پہ کتے بھی چھوڑے گئے. وہ کہتے ہیں اور بھی میرے ساتھ جو لوگ تھے ان پہ بھی. تو یہ رویہ مطلب ان کو دیکھیں، سمود فولیٹیلا والے بیچارے کو لڑنے تو گئے نہیں تھے، وہ تو ادویات پہنچانی تھی، خوراک پہنچانی تھی انہوں نے. معاف کیجیے گا، دنیا کی تقریباً تمام مذاہب بشمول یہودی، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے اس قافلے میں. بالکل تقریباً بہت سارے ملکوں کے بڑے بڑے سماجی رہنما بھی تھے بالکل، اور بڑے بڑی فیملیز کے لوگ بھی تھے، بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، جس میں سے یہ ہمارے سینیٹر بھی ایک تھے. اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا، وہ اس میں کوئی شک نہیں. ایک اپنے طریقے سے ایک دنیا کی توجہ پوری طریقے سے وہی متبول کرا لی اور اس کے جب پکڑے گئے تو ان کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے. اسرائیل کو اور جتنا وہ دھسا ہوا تھا اور پیچھے چلا گیا اور پریشر میں آیا. کام بہت اچھا کیا. ظاہر سی بات ہے جب آپ اسرائیل بھی جائیں گے تو ان سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ آپ کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے یا وہ آپ کو گرفتار کر کے وہ پولیٹیکل سلوک کریں گے کہ جی آپ برگر کھائیں گے، کہ آپ حلال کھائیں گے، کہ حرام کھائیں گے. وہ انہوں نے یہی کرنا تھا. کتے ہیں تو کتے ہی چھوڑیں گے وہ، اور کیا کریں گے؟ مطلب ان سے کسی چیز کی وہ نہیں تھی. یہ سب چیزیں سوچ سمجھ کے گئے تھے، بلکہ بچ گئے. یہ بھی خدشہ تھا کہ خدا نہ خواستہ وہ ایک آدھ کشتی کو فائر کر کے کچھ ڈرون حملے کر سکتے تھے. بالکل ڈرون حملے کیے انہوں نے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت وہ اتنا بیک فٹ پہ تھا پوری دنیا کے پریشر سے کہ وہ یہ نہیں کیا. ہونا کوئی بعید نہیں، اسرائیل سے کسی قسم کی امید نہیں ہے. تو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہوگا، ظاہر سی بات ہے یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ایک طریقے سے اگر ایسٹ ہے جو وہ کر کے آئے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ صف اول کے لیڈروں میں پاکستان کے شامل ہو جائیں گے تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. ہاں، تو اس میں تو مجھے لگتا ہے ٹائم ہے. اب ایسا نہیں ہو کہ وہ کوئی اپنی نئی پارٹی بنا لے یا کسی بہت بڑی پارٹی میں چلے جائیں. بہرحال آنے والے وقت بتائے گا کہ یہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے.